بسم الله والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. محترم حضرات، رمضان المبارک کا ایک اہم مسئلہ جو بظاہر معاشرے میں اختلافی مسئلہ کہلاتا ہے بڑا اہم ہے، اور وہ مسئلہ ہے قیام اللیل کے تعلق سے. اس سے پہلے کی باتیں رکھی جائیں، آپ کو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ شریعت اسلامیہ میں قیام اللیل، قیام رمضان جسے کہا جاتا ہے، اسی کو بعض کے ادوار میں تراویح کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ تراویح، قیام اللیل، قیام رمضان اور تہجد، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کو جو ہے آپ حدیث سے سمجھ سکتے ہیں جو آگے آئے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کے تعلق سے ترغیب دیتے تھے، یعنی ابھارتے تھے کہ اے لوگو قیام رمضان کیا کرو. من غیر ان یأمرہم بعزیمہ، بغیر اس کے کہ آپ عزیمت کے ساتھ، یعنی تاکیدی حکموں کے ساتھ آپ حکم دیتے تھے. یعنی حکم دیتے تھے لیکن بہت زیادہ ایسا نہیں کہ واجب ہے، فرض ہے، لیکن آپ ترغیب دلاتے تھے اے لوگو اس کو اہتمام کیا کرو، قیام رمضان کیا کرو. پھر کہتے تھے من قام رمضان، کہ جو رمضان المبارک کا قیام کرے، ایمان و احتسام، یقین اور حساب کی امید سے. ایمان یعنی اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے، اس پر یقین رکھتے ہوئے یہ تابع داری ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس امید سے بھی کہ میں جو محنت کروں گا، رات میں کھڑا رہوں گا، تو اس کا مجھے اللہ رب العالمین اجر دے گا. اور اجر یقینی ہے، جانتے ہیں کس طرح سے کہ آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک نقطہ ملے گا. بروز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی سے اور پورا خاندان ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا. ہم قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین نے ایک نقشہ کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی. ایسا معاملہ اور ماجرا قیامت کا ہوگا کہ ہر بندہ بھاگے گا. کیوں معلوم بھاگے گا؟ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، ماں بیٹے کو، یا بیٹا ماں کو، یا شوہر بیوی کو کیوں نہیں پہچانے گا؟ اس لیے کہ اگر یہ مجھ سے مل کے ایک نیکی کا مطالبہ کر لے اور میں اسے دے نہ پاؤں تو شرمندگی ہے، اور مجھے خود اپنے لالے پڑے ہوئے میں کیا اس کو ایک نیکی دوں گا. اس لیے سب بھاگ رہے ہوں گے. اس وقت تک بھاگیں گے جب تک کہ سب کے حق میں فیصلے نہ ہو جائیں. بہرحال اس نفسا نفسی کے عالم میں جب کہ انبیاء بھی جو ہے تکلیف میں ہوں گے، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کہیں گے، مجھے اپنے نفس کی پرواہ ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے. ایک حدیث آپ نے بارہا سنی ہوں گی، لوگ جو حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر کرتے کراتے آخری میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. تو یہ لوگ جو وہاں سے آئیں گے، کیوں معلوم؟ تمام انبیاء اپنے خود کا کہیں گے نہیں بھائی مجھے اپنے نفس کا معاملہ آج اللہ بہت جلال میں ہے. بہرحال تو اس نازک موڑ پر ساتھ میں کھڑے رہنے والے دو چیز ہوں گے، ایک رمضان کا روزہ اور رات کا قیام. اس کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین سے یہ دونوں سفارش اس انداز میں کرے کہ پروردگار میں نے اس بندے کو صبح سے لے کے صبح صادق سے مغرب تک، غروب تک کھانے پینے سے روکا رکھا تھا، روزے سے تھا یہ، اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے. اور جو قیام اللیل کہے گا پروردگار میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روکا تھا، نیند آ رہی تھی،
نیند کو قربان کرتے ہوئے اللہ میرے لیے تیرا حکم مانتے ہوئے کھڑا تھا اور قیام اللیل کر رہا تھا پروردگار، فیشفعان روایت میں آتا ہے دونوں کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ بہرحال تو یہ قیام اللیل معمولی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان و احتساماً، کوئی اگر ایمان اور احتساب ثواب کی امید سے اس کا اہتمام کرے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کا جو پچھلا گناہ ہے اللہ اپنی رحمت سے تمام صغیرہ گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اس حدیث سے سنیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں ترجمہ صرف پڑھ رہا ہوں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیل فی المسجد فصلی بصلاتہ، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آئے اور آپ نے نماز پڑھائی، آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد ثم صلی من القابلہ فکثر الناس، آپ دوسری رات میں آئے تو لوگ زیادہ ہو گئے، آپ نے نماز پڑھائی لوگ کثرت سے ہو گئے، اس کے بعد ثم اجتمعوا من اللذ الثالثہ، تیسرے روز بھی لوگ اور اکٹھا ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے تیسرے یا چوتھے روز میں فلم یخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے۔ اس کے بعد فلما اصبح قال، جب دن نکل گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت الذی صنعتم ولم یمنع من الخروج الا الیکم الا انی خشیت ان تفرض علیکم وذلک فی رمضان، یہ میں جو نہیں نکلا تھا کسی چیز نے مجھے نہیں روکا تھا نکلنے سے سوائے اس کے کہ جو تم اہتمام سے آ رہے تھے نا اتنی کثرت سے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ تم پر یہ جو نفل ہے اس کو اللہ فرض نہ قرار دے، تمہاری اس محبت تڑپ دیکھ کے اللہ کہیں فرض نہ قرار دے، اور اگر فرض ہو جائے گی تو یہ دشوار گزار ہو جائے گی، اس لیے میں باہر نہیں نکلا تھا۔ روایت پہ غور کریں آپ، روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن عشاء کے بعد پڑھائی، دوسرے دن آپ درمیانی رات میں پڑھائی، اور تیسرے دن اخیر رات میں آپ نے نماز پڑھائی، اور اس میں کیا ہے صحابہ کرام کہتے ہیں حتی لا یفوتنا الفلاح، ہم لوگ غور کر رہے تھے کہ آج ایسا لگتا ہے کہ سحری بھی چھوٹ جائے گی، آپ اتنی طویل نماز پڑھا رہے تھے، لیکن پھر بھی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیا اور لوگوں نے سحری کیا۔ ایک تیسری روایت سنیں، حضرت ابو سلمہ عبد الرحمن کہتے ہیں انہ سأل عائشہ، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ فی رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں کیسی نماز ہوتی تھی؟ قالت، کہتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیر علی 11 رکعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ رات میں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ قال ہاں ولا تسأل عن حسنہن وطولہن، پھر آپ کہتی ہیں عائشہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اس کی لمبائی چوڑائی کا مت پوچھو مجھ سے، اتنی طویل عریض ہوتی تھی۔ اس کے بعد جو پھر آپ وطر پڑھتے تھے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی رمضان کی نماز ہو یا غیر رمضان کی نماز ہو، رات کی 8 رکعت ہی ہوا کرتی تھی، اور ٹوٹل 13 رکعت یا 11 رکعت کے الفاظ ملتے ہیں، یعنی وطر ملا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت یا 13 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے۔ 20 کا جو معاملہ ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کا جو دن ہے، اگر وقت ہو تو بیٹھے انشاءاللہ کچھ روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ آج کا دن ہے، میں سمجھتا ہوں جتنے سامعین ہیں تقریباً سب جانتے ہی ہوں گے اور جاننا چاہیے، کیوں یہ آج کا دن ہے نا، وہ شعر جو کہا جاتا ہے نا کہ اسلام زندہ ہوا تھا، کیسے شعر ہے وہ، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے بھائیوں، اسلام آج کے دن زندہ ہوا تھا۔ اسلام کب زندہ ہوا تھا؟ آج کے دن۔ صحابہ کرام 313 تھے، بدر کا ماحول تھا، اور دو گھوڑے اور چند اونٹ تھے، اور سامنے 1000 کا لشکر تھا، بہت سے گھوڑے 70-80 گھوڑے اور پورے ساز و سامان کے ساتھ، اور پورے ارادے سے آج آئے تھے کہ اہل ایمان کو ختم کر دیں گے۔ یہ پوری طاقت سے، امید سے، آس سے آئے تھے، اور اس کے واسطے ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے آئے تھے کہ اب جو ہے معاملہ درہم برہم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اسلام کا نام و نشان۔ اور اسی امید سے آ کر مکہ ہے نا، تو مدینہ سے آپ دیکھنا ہوگا اگر انشاءاللہ اللہ آسان کرے، یا جو حضرات کا جانا ہوگا، بدر ہے کچھ دوری پہ ہی ہے، یعنی وہ تو اس کافی دور ہے بدر، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے بدر کے لیے تو جو بدار کا مقام ہے، اس مقام پہ ایک وادی ہے، وادی پہاڑوں کے درمیان میں بڑی سی وادی ہے، تو وادی کے اس طرف جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کرام کے ساتھ، اور اس طرف پورا جو ہے حلقہ 1000 سے زیادہ لوگوں کا پورے اسلحے کے ساتھ موجود تھا، اور رات کا وقت تھا۔ اب کنڈیشن تھوڑا دیکھیں کیا تھی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیفٹی کے لیے ایک چھپر نما گھر بنایا تھا. چھپرے کا گھر بولتے ہیں نا، چھپرے کا دیکھتے ہیں ہم بلڈنگ بنگلہ وغیرہ بنتا ہے تو بازو میں ایک چھوٹا سا گھر بنا کے اس میں سیمنٹ وغیرہ رکھی جاتی ہے. ایسا عارضی گھر بنا کے سیفٹی کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہم سیف رکھیں گے، اس میں آپ تھے. بار بار آپ دیکھ رہے تھے کیا ہوگا، اللہ خیر کرے، کیا ہوگا خیر کرے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے نا، اللہ میرے اپنے وعدے کو پورا کر. اللہم انی انشد الیک عہدک و وعدک، اللہ آج میں تجھ سے تیرا وعدہ اس کی دہائی دے رہا ہوں پروردگار. آج ایسا وقت ہے کہ اگر اللہم ان تہلک هذه العصابہ اليوم لن تعبد ابدا، کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار یہ چھوٹی سی جماعت ٹکڑی صحابہ کرام کی 313 کی اگر آج ہلاک ہو گئی پروردگار اس کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی بچے گا نہیں. اللہم ان شئت لم تعبد لم تعبد، اللہ اگر تو چاہتا ہے تیری عبادت نہ ہو تو ٹھیک ہے میں اس پہ راضی ہوں، لیکن یہ کنڈیشن ہے. میں جو کہہ رہا تھا نا یہ دن تھا آج بدر کا کہ یہ جو ہے اسلام اور غیر کا، حق اور باطل کا مارکا تھا. یہاں اسلام آخری کنڈیشن پہ آ گیا تھا، لیکن اللہ کی رحمت ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں کہا ہے، سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 119 میں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. اور ہم نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یقیناً اللہ نے بدر میں مسلمانوں کی مدد کی اور اس وقت اس حال میں کہ مسلمان بہت کمزور تھے، واقعی کمزور تھے نا، لیکن اللہ نے مدد کی. کیسی مدد کی جانتے ہیں؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، فرشتے میں بھیجوں گا. اللہ کہتا ہے 1000 جو طے بطے پردے یعنی پیچھے لگاتار ایک ساتھ آئیں گے. اور واقعی فرشتوں کا آنا جنگ بدر میں صحابہ کرام نے نوٹ کیا تھا. ایک مثال دیتا ہوں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب گھمسان کی لڑائی ہوئی تو میں دیکھتا ہوں کہ ایسے اپنا جو تلوار تھی تلوار لے کے بڑھ رہا ہوں. ابھی اس سے پہلے کہ میں دشمن پر حملہ کروں وہ دشمن میرے سامنے کٹ گیا، اس کی گردن کٹ گئی. میں تعجب میں پڑا تھا. میری نظر اچانک پڑتی ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو بالوں میں کم ہے، یعنی بال اس کے مختصر ہے، جس کو ہم عام زبان میں کہیں گے کم بال والا یا نہ بال والا، ٹکلا جسے کہتے ہیں. ایسے بالوں والا بڑا صحت مند اور چتکبڑا گھوڑا لیا ہوا. میں نے یہ پوری بات نوٹ کی، صحابی رسول کہہ رہے ہیں، اور وہ میرے سامنے دشمن کٹ گیا. صحابی یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا، ایسی ایسی کنڈیشن تھی، اور چتکبرا گھوڑا مسلمانوں کے پاس تو چھوڑیے کہ کافروں کے پاس بھی نہیں تھا، یعنی کسی کے پاس اس وقت چتکبرا گھوڑا تھا نہیں. ایسی کئی شہادتیں بہرحال بدر میں ملی ہے. 1-2 پوائنٹ بتا کے بات سمجھ لیتا ہوں، اگر وقت نہ ہو تو انہیں آپ بہت سے لوگ جانا چاہتے ہوں گے. بدر جو تھی نا واقعی اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے نا فرعون جو ابو جہل کو فرعون و حاضل الامہ کہا ہے، اس امت کا فرعون. کیوں معلوم کہ جب ابو سفیان کا، اس کی بیک گراؤنڈ بھی سمجھ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تھے تو مکہ والے یہاں سے بھی آپ کو چین سے رہنے نہیں دے رہے تھے، دن بدن کچھ نہ کچھ سازشیں وغیرہ کی جا رہی تھی. اب جب یہاں بھی جو ہے نا 2-4 یعنی وہ تکلیف دہ ہو گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی معلوم ہے، اب اس کا کچھ حل نکالا جائے. تو آپ موقع سے جو ہے مکہ سے جو شام کا تجارتی قافلہ جاتا تھا راستہ یہی تھا، مدینہ سے ہو کے بدر کی طرف سے ہو کر راستہ جاتا تھا، اس کے آگے سمندر تھا، تو یہی مین راستہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک قافلہ جانے والا ہے ابو سفیان کا جو بہت بڑا تجارتی قافلہ ہے، اس کو روکا جائے کیونکہ اس کا مقصد صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں، اور واقعی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے ابو سفیان جب آ گئے تھے وہاں سے رضی اللہ عنہ، بعد میں ایمان لائے، جب آ گئے تھے لشکر لے کر تو اس کا بینیفٹ سے جو ہے ان کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں کو تباہ کر دیا جائے. یہ ان کے اپنے واضح ارادے تھے، مدینہ جا کے حلہ بول دیا جائے، ختم کر دیا جائے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس لشکر کو روکو. اس کو ذو العشیرہ کہتے ہیں. وہ لشکر چلا گیا، بچ گیا ابو سفیان کا لشکر. واپسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ لشکر واپس آ رہا ہے. جانتے ہیں کتنی مالیت کے ساتھ آ رہا تھا؟ تقریباً 262 تولہ کلو سونا، 262 کلو
سونے کی مالیت کے ساتھ وہ لشکر آ رہا تھا، اتنے بینیفٹ کے ساتھ آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکنے کی کوشش کی، اس مقصد سے آپ مشورہ کر کے نکلتے ہیں، راستے میں معلوم ہوتا ہے ابو سفیان کو کہ ایسا ایسا مدینے سے انہیں قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ تو ابو سفیان بھی واقعی بہت چالاک و ذہین تھے، اس وقت گرچہ مومن نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے قاصد سے خبر لی اور فوراً جو ہے اطلاع جو ہے مکہ بھیجی کہ دیکھو ایسا ایسا مدینے والے کرنے والے ہیں اور لشکر کافی بڑا ہے، بہت ساز و سامان ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے چالاکی کرتے ہوئے جو مین راستہ ہے جو شام سے آتا ہے، بدر سے نکل کے مکہ کی طرف جاتا ہے، مین راستہ چھوڑ کے ساحل سمندر سے ہوتے ہوئے بچتے بچاتے نکل جاتے ہیں۔ بہرحال جب نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد حضرت ابو سفیان مکہ پھر خبر بھیجتے ہیں کہ دیکھو جس مقصد سے مدینہ والے آئے تھے میں تو بچ گیا ہوں، قافلہ آ گیا سیفٹی، تم ایک کام کرو واپس ہو جاؤ۔ ابو جہل جحفہ کے مقام پہ تھا، کہاں پہ تھا؟ پورے 1300 لوگ کے ساتھ، کتنے ساتھ؟ 1300 لوگ۔ جب جحفہ کے مقام پہ یہ خبر آئی نا کہ یہ نکل گیا ہے لشکر، تو اخنس ابن شریک نامی ایک شخص جو قریش کا سردار تھا، بعد میں صحابی ہوئے، بہرحال بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو۔ ابو جہل اڑ گیا، نہیں چلنا ہے۔ بہرحال انہوں نے 300 لوگوں کو لے کے واپس چلے گئے مکہ، پھر بھی 1000 یہ لے کر آگے بڑھا، بولے ہم وہاں جائیں گے، بدر میں یہ کریں گے وہ کریں گے، بہت سی باتیں اس نے کہی، اور اس کے بعد آگے بڑھ گیا اور بدر میں آ گیا۔ اب آمنے سامنے جب ہو گیا معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دعا کرتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے، فرشتے آتے ہیں، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے مقابلہ کیا تو ایسا مقابلہ سوچنے کی بات ہے، پہلا رمضان تھا زندگی کا، یعنی رمضان شعبان میں فرض ہوا تھا روزہ، اور یہ پہلا رمضان تھا، 17 رمضان تھا، جیسے آج ہم بیٹھے نا سنیچر، جمعہ کا دن تھا اور 17 رمضان مبارک کا تھا دن تھا۔ ایک ایک کھجور کھا کے بعد صحابہ کرام آئے تھے اور دن بھر مقابلہ تھا دشمن کا، اور بالکل نہتے تھے۔ اللہ کی مدد رہی، ایمان رہا، یقین رہا، اور اللہ رب العالمین نے ان پر قابو دے دیا، غلبہ پا گئے۔ اور نتیجہ کیا ہوا سب سے اہم کی طرف بتاتا ہوں اشارہ کرتے ہوئے، 2 باتیں۔ پہلی بات بتاؤں آپ کو، ایک نقطہ شاید آپ نے سنا ہوگا، عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی نا تلوار اس جنگ میں ٹوٹ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکا جاری ہے، تلوار ٹوٹ گئی۔ دیکھیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیتا جاگتا معجزہ، آپ نے کیا کیا معلوم ہے؟ ایک پھٹا لکڑی کا آتا ہے نا، جس کو پھٹا کہتے ہیں ہم، یعنی سمجھ لیجیے ٹوٹا ہوا بانس پھٹا، ایسا پھٹا جو ہے حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ جاؤ عکاشہ اس سے لڑو۔ روایت پڑھیے، آپ کو یقین نہیں آئے گا، حضرت عکاشہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے پھٹا اپنے ہاتھ میں لیا، چمچماتی سفید قسم کی تلوار بن گئی اور مضبوط، اور اسی تلوار سے میں وہاں بھی لڑا، بعد میں سب جنگیں لڑا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ایک جو معاملہ آیا تھا نا مرتدین زکوٰۃ کا معاملہ، اس میں لڑتے لڑتے حضرت عکاشہ شہید ہو گئے تھے، وہ تلوار ان کے پاس موجود تھی، وہ پھٹا تلوار بن گیا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاتی ایک معجزہ اور مثال تھی۔ بہرحال ایک پوائنٹ بتا دیتا ہوں جو سب سے اہم ہے، وہ یہ کہ ابو جہل جو اتنا دندناتا آیا تھا نا، جب یہاں پر آیا، اب جب گھمسان کی لڑائی ہوئی، مارکت جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے لگا، پھر بھی اس کی اکڑ ختم نہیں ہو رہی تھی، آخر تک اکڑ نہیں ختم ہوئی تھی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، 2 صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، 2 نوجوان صحابی، کیا عمر کے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ سمجھ لیجئے اپنے یہاں کی عمریں جو ہے زیادہ ہوتی ہے، ہائٹ یا وغیرہ کم رہتی ہے، وہاں کی عمریں کم رہتی ہے، ہائٹ زیادہ رہتی ہے، یعنی تقریباً 16 سال اور 15 سال کے جوان صحابی، کتنے سال کے؟ 15-16 سال کے صحابی، ایک رائٹ سے کھڑے ہیں، ایک لیفٹ سے کھڑے ہیں، دونوں آگے کھڑے ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ایک کا نام تھا عمرو بن جموح اور ایک کا نام تھا معوذ ابن افرا، یا اگر میں نام میں گڑبڑ کرتا ہوں، معاذ ابن عمرو بن جموح اور معوذ ابن افرا، اور بعض روایتیں میں معاذ ابن افرا۔ بہرحال دونوں صحابی تھے، دونوں کھڑے ہوئے آ کے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بتاؤ اس میں ابو جہل کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اس کو تعجب سے بولتے ہیں، بولے کیوں؟ بولے نہیں میں سنا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے وہ، یہ ہمارے لیے مومنوں کے لیے بڑا سبق ہے، نوجوانوں کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود ہاں بات تو صحیح ہے بولے۔ اچانک نا ابو جہل نظر آ جاتا ہے، گھوڑے پہ تنتناتا پھر رہا تھا، اتنی دیر میں یہ پوچھتے ہیں چچا جان بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ بولے کیوں؟ بولے بس وہی وجہ بتائی۔ اچھا بولے دیکھو یہ ہے تمہارا نشانہ۔ روایت میں آتا ہے دونوں ایک ساتھ لپکے، اور یہ جو تھے نا عمرو بن جموح
معاذ ابن عمرو بن جموح جو رائٹ ہینڈ پہ تھے، وہ ایسے لپکے اور ایسا انہوں نے وار کیا تھا. یہ ایک نوجوان لڑکا صحابی رسول ایسا وار کیا تھا ابو جہل کو کہ پنڈلی یہاں سے جو ہے نا پنڈلی ایسی اڑی تھی کٹ کے ایک وار میں. یہ اللہ کی رحمت اور مدد دیکھیے، ایک وار میں یہ پنڈلی ایسے کٹ کے اڑی تھی جیسے اپن مسل رہتا ہے نا، مسل میں کوئی چیز رکھو گٹلی والی اور اس کو مارو تو گٹلی کا جو گٹلی کے اوپر جو چیز رہتی ہے وہ رہ جاتی ہے، اور گٹلی کیسے اڑتی ہے، ایسے اڑی تھی اس کی پنڈلی، ایسے نکل کے بھاگی تھی ایک وار میں. اس کے بعد یہ دوسرے جو تھے دوسرا وار کیا. بہرحال ابو جہل گر گئے وہاں سے، وہ تو ایک دم ادھمرا ہو گیا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بات چلی تھی تو پوچھ رہے تھے کون کہاں ہے. جیسے آپ نے پہلے پیشین گوئی کی تھی نا، فلاں یہاں مرے گا، یہ آپ کی پیشین گوئی تھی، معجزہ تھا، بتا دیے تھے آپ نے کہ بولے یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا. اب سب کی تلاش چل رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جہل کہاں ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ڈھونڈنے کے لیے سب صحابہ کرام نکلے. حضرت عبداللہ بن مسعود کو ابو جہل نظر آ گیا. جب نظر آیا تو جو ہے زندہ تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اوپر پیر رکھا سینے پہ، تو مارنے سے پہلے کیا بولتا ہے ابو جہل معلوم ہے؟ بولے مجھ کو مارا ہے تو یعنی کسانوں نے، اشارہ دو لڑکوں کی طرف تھا، اور تو چرواہے تو مجھے مارے گا. ارے مارتا تو کوئی بڑا بہادر میرے ٹکر کا تو ٹھیک تھا. یہ آخری کنڈیشن ہے ابو جہل کی. بہرحال پھر یہ سب باتیں ہوئی تھی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس کا کام تمام کیا اور آپ کے سامنے سر لا کر پیش کیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر دیکھنے کے بعد کہا تھا معلوم ہے کہ فرعون هذه الامہ، اس امت کا یہ فرعون تھا، اس امت کا یہ فرعون تھا. اور ایک دعا آپ نے پڑھی تھی، بہت اہم دعا ہے. حجاج جو حج کر کے آئے ہیں وہ اس کے یعنی تھوڑا تھوڑا ملتی جلتی دعا پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا واللہ لا الہ الا اللہ، واللہ لا الہ الا اللہ، واللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ. دعا یاد آ جا رہی ہوگی جن حضرات نے دعا کی ہوں گی حج وغیرہ میں. الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ جب ہم حج میں رہتے ہیں نا تو صفا پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو یہ دعا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. بہرحال یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی. اس طرح سے یہ جو ہے بدر کا واقعہ ختم ہو جاتا ہے اور جنگ جیت جاتے ہیں. 70 لوگ قتل ہوتے ہیں اس میں مشرکین کے اور 70 قیدی بنائے جاتے ہیں. اور پھر اس طرح سے 3 دن ٹھہر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ واپس اپنے مکان پہ مدینہ آ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ویسا ہی ایمان اور یقین ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے جو ہمارے اسلاف صاحب کرام میں تھا. علامہ اقبال نے کہا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اگر آج بھی مسلمان ویسا ایمان پیدا کریں تو کوئی بعید نہیں کہ ہمارے لیے بھی انشاءاللہ فرشتے ضرور اتریں گے اور اتر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.